شیش محل سے تاج محل اور شالامار باغ سے فتح پور سیکری تک ایک ستاروں بھرا آسمان ہے جو سرزمین ہندوستان پر جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کے تمام مورخین اس بات پر شاہد ہیں کہ ایسی عمارتیں کسی قوم کی خوشحالی کی علامت ہوتی ہیں۔ جن خطوں میں بھوک و افلاس ہو وہاں مینا کاری، مومبت کاری اور کاشی کاری جیسے مہنگے کام کے لاکھوں کاریگر پیدا نہیں ہوا کرتے۔ تمام ماہرین آثار قدیمہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ عظیم لوگ جنہوں نے تاج محل جیسی لاتعداد عمارتیں بنائیں وہ یقیناً جیومیٹری اور انجینئرنگ کے علم میں اس حد تک ماہر تھے کہ جدید دور میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والا کوئی انجینئر بھی ایسی مہارت نہیں رکھتا۔ تعمیرات کا یہ علم انہوں نے یقیناً کسی مدرسے، کالج یا یونیورسٹی سے ہی حاصل کیا تھا۔ میرے ملک کا بددیانت دانشور تاریخ کے وہ وقت پھاڑ کر پھینک دیتا ہے جس میں مسلمانوں کے دور میں حصول علم کے روشن ادارے نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ تلخ تو کبھی نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ کالج لاہور 1840 میں قائم ہوا تو اس کے پہلے پرنسپل گوٹلے ولیم لائٹنر نے جہاں اس خطے کی تاریخ پر بے شمار کتابیں لکھیں، وہیں 1882 میں اس نے مقامی تعلیم کی تاریخ لکھ کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ 1849 تک پنجاب کا تعلیمی نظام اس قدر شاندار تھا کہ پورے خطے میں شرح خواندگی 100% تک تھی۔ لائٹنر کے بعد آنے والے بے شمار مورخین نے اپنی تحریروں سے یہ ثابت کیا ہے کہ مغلیہ دور کا تعلیمی نظام اس قدر شاندار تھا کہ بقول لارڈ میکالے یہاں کا عام آدمی ایسے امور پر گفتگو کرتا جن کا تصور آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ 1930 کی دہائی میں پنڈت سندر لال نے ہندوستان کے چپے چپے میں موجود ان تعلیمی اداروں کا نقشہ مرتب کیا ہے جو انگریز کے آنے کے بعد بند کر دیے گئے۔ سندر لال کے کام کو دھرم پال نے 1993 میں اکٹھا کر کے گولڈن ٹری کے نام سے چھاپ دیا، جو اس بات کی گواہی ہے کہ انگریز کی آمد سے پہلے سارے ہندوستان میں کہیں بھی 95% سے کم شرح خواندگی نہ تھی۔ سندر لال کے کام کی بنیاد پر ہی گاندھی نے 20 اکتوبر 1931 کو لندن میں کیتھم ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، میں انتہائی یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میرے اعداد و شمار کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان آج زیادہ جاہل اور ان پڑھ ہے جتنا وہ 50 یا 100 سال پہلے تھا۔ گاندھی جیسی ہی ایک اور آواز مئی 2015 میں اسی انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ششی تھرور کی بلند ہوئی جب اسے آکسفورڈ یونین میں خطاب کے لیے بلایا گیا۔ ششی کی یہ تقریر سحر انگیز ہے۔ ششی 29 سال تک اقوام متحدہ کا انڈر سیکرٹری جنرل رہ چکا ہے۔ وہ 15 کے قریب کتب کا مصنف اور فلیچر سکول سے اکنامکس میں ڈاکٹریٹ ہے، جبکہ اسے ورلڈ اکنامک فورم ڈیوس نے مستقبل کا عالمی لیڈر کہا ہے۔ اس وقت وہ بھارت میں بی جے پی کے خلاف ایک توانا آواز ہے۔ ششی کی تقریر اس قدر شاندار تھی کہ جی چاہتا تھا کہ کوئی اس شخص کو مشورہ دے کہ اس موضوع پر ایک مکمل کتاب لکھ ڈالے۔ اس کی تقریر کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انگریزوں نے ہندوستان کی ایک عظیم سلطنت کو ایک منصوبے کے تحت تباہ برباد کر دیا۔ ششی یہ کام کر گزرا اور اگلے سال اس موضوع پر اس کی کتاب تاریکی کا دور کے نام سے بھارت میں چھپ گئی، جو چند ماہ بعد پینگوئن نے بدنام بادشاہت کے نام سے چھاپ دیا۔ پوری کتاب برطانیہ کی لوٹ مار پر حقائق سے بھری ہوئی ہے۔ کتاب میں صنعتی بربادی سے لے کر تعلیمی تباہی تک ایسے خوفناک اعداد و شمار آپ کو ملیں گے کہ آپ پڑھ کر کانپ اٹھیں گے۔ اس کتاب کے مارکیٹ میں آنے کے بعد سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ کوئی دیوانہ اس کا اردو ترجمہ بھی کر دے تاکہ پاکستان کا عام آدمی نام نہاد دانشوروں کے جھوٹ کے سحر سے باہر آئے اور اسے حقیقت کا علم ہو۔ ایک نوجوان سجاد احمد سجاد نے اس کا ترجمہ سامراجی حکومت کی داستان کے نام سے کر دیا ہے، جسے لاہور بک سٹی نے چھاپا ہے۔ ترجمہ تو بہت ہی خوب ہے، کتاب کا ہر صفحہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا کہ مہذب کہلانے والا برطانوی استعمار اپنی سفید چمڑی، سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والے خوبصورت روپ میں کس قدر ظالم تھا۔